Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. یہ ایسا ہے کہ اسلام کی جڑیں کھودنے کی بات ہے. اگر کسی کا جبرن دھرم پریورتن کروایا تو یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے, ہو بھی نہیں سکتا. جبرن کوئی کسی کا کرا ہی نہیں سکتا, دنیا میں کہیں نہیں کرا سکتا. اگر ہمیشہ کے لیے کسی تہہ خانے میں قید کر کے ڈال دے تو جبرن کرا سکتا ہے. لیکن کسی نے 1000 لوگوں کا دھرم پریورتن کرایا, اس کے لیے کوئی بلڈنگ ہو جس میں وہ لاک کر کے چلے جاتے ان کو, تب تو کرا سکتے تھے. لیکن اگر جبرن پریورتن کرنے کے بعد پھر آدمی باہر گیا, سب سے پہلی چیز تو رپورٹ کرے گا اور سارے مشور میں جائے گا میرا زبردستی دھرم پریورتن کر لیا. معلوم نہیں کیوں لوگ یقین کر لیتے ہیں اس بات کا. یہ الزام صحیح ہے, برین واش کیا گیا ہے. مسلمانوں کی بس کی نہیں برین واش کرنا. یہ کریں گے, ان کے پاس ایک سے ایک بڑے ایکسپرٹس ہیں. اسلام کر دیتا ہے, قرآن کر دیتا ہے برین واش. قرآن اگر پڑھیں گے تو پھر ہو جائیں گے برین واش. جب تک بچے رہے پڑھ کے دیکھو, ان سے کہیں کہ تم پڑھ کر دیکھ لو, تم بھی برین واش ہو جاؤ گے. نیوٹرل ہو کے پڑھ کے دیکھنا. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. برادران کرام, ایک ریلیجیس کنورژن کا کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. آپ میں سے ظاہر ہے جب اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تو سب کے علم میں آ گیا ہوگا. یہ الزام ہے کشمیر میں کہ 2 سکھ لڑکیوں کا اغوا ہوا, ان کا فورس جبرن دھرم پریورتن کروایا گیا اور پھر ان سے شادی کی گئی, وہ بھی جبرن ہے. اصل میں یہ ایسے وقت میں آیا کیس نکل کر سامنے جب چند روز پہلے ہی دھرم پریورتن کو سارے ٹی وی چینل لے کر چلے تھے. ڈاکٹر عمر گوتم کی گرفتاری ہوئی تھی, الزام ان پر لگا ہے. جبرن دھرم پریورتن, ان کے بارے میں الزام یہ ہے کہ 1000 لوگوں کا انہوں نے فورس کنورژن کرا دیا, جبرن دھرم پریورتن کروا لیا. نیوز چینلز کو, وہ نیوز چینلز جو کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں نفرت پھیلانے کا, بڑے بڑے جتنے ہیں ان میں سے زیادہ تر, ان کو سب اندر کی ڈیٹیل اور خبریں جو ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں. جتنے ATS نے پکڑا ہے, گرفتار کیا ہے, تو جتنی ڈیٹیلز ATS کو معلوم ہو شاید اس سے زیادہ ان کو معلوم ہو جاتی ہے اندر کی. اور وہ پوری دنیا میں مجرم ثابت کر دیتے ہیں, بڑا بھیانک مجرم. یہ چل رہا تھا. مجھے ان کے ایٹیٹیوڈ سے کوئی غرض نہیں ہوتی, لیکن میں تو ان ایشوز پر صرف اس لیے بولتا ہوں کہ اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں, اور سوسائٹی میں, سماج میں آپس میں نفرتیں پھیلانا کچھ سیاسی لوگوں کے مفاد میں تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ نہ سماج کے مفاد میں ہے, نہ دیش ہت میں, نہ ہندوستان کے مفاد میں ہے. تو میں ان ایشوز پر اس لیے بولنے پر مجبور ہو جاتا ہوں بہت سے موقعوں پر. اور میں نے ہمیشہ بیلنس بات کی ہے. کہیں مسلمانوں کی غلطی ہوتی تو انہیں تو بہت زیادہ دوسروں سے بڑھ چڑھ کر میں انہیں ڈانٹتا ہوں یا کہتا ہوں یا ٹھیک ہونے کے لیے کہتا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر کہیں کسی دوسری کمیونٹی کی غلطی ہو تو میں اس پر چپ رہوں اور اس کا کوئی تذکرہ نہ کروں. اس لیے کہ جسٹس یا انصاف کی بات تو یہی ہے. اس سے ہوتا یہ ہے, یہ پہلے سے جو ٹرائل چلا کرتے ہیں جسے میڈیا ٹرائل کا نام دیا گیا ہے, کہ یہ مجرم ثابت کر دیتے ہیں چند دنوں کے اندر اور خوب پبلسٹی کرتے ہیں اس کی, اور اس کے بعد برسوں بعد جب کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو اکثریت ان کی بے قصور ثابت ہوتی ہے اور وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں, اور سارے الزامات یا تو جھوٹے نکلتے ہیں, اکثر تو جھوٹے نکلتے ہیں یا ثابت نہیں ہو پاتے. ابھی 2 دن پہلے کا ایک کیس, گجرات پولیس نے 2010 کے اندر
ایک کشمیری لڑکے کو گرفتار کیا. 15 دن کے لیے احمد آباد گیا تھا وہ. ایک جرمن NGO ہے، ان کی ٹریننگ تھی، اس میں شریک ہونے کے لیے کشمیر سے احمد آباد گیا تھا. اسے پکڑا وہاں کی ATS نے اور الزام یہ لگایا کہ یہ الیکٹرانک گیجٹ کے ساتھ میں حزب المجاہدین سے کانٹیکٹ رکھے ہوئے تھا. یہ چارج تھا اس کے اوپر. اس طرح کا جب بھی کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہ میڈیا تو اسے فوراً آتنکوادی ڈکلیئر کر دیتی ہے، گھوشت کر دیتی ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ خود ATS کے پاس بھی اتنی انفارمیشن نہیں ہوگی جتنی ان کے پاس آ جاتی ہے اس کے خلاف، اور کیس وہ پروف کر دیتے ہیں اور سب میں بدنامی کرتے ہیں کہ یہ یہاں گھس کے کشمیر سے گجرات تک پہنچا ٹیررزم پھیلانے کے لیے. ابھی 2 دن پہلے وہاں کے سیشن جج نے باعزت بری کیا 11 سال کے بعد، اور اس کے اوپر یوآپا لگایا گیا تھا، UAPA ٹیررسٹ ایکٹ. تو ظاہر ہے کہ اس ٹیررسٹ ایکٹ کے لگانے میں جو 11 سال رہا تو اس کے 11 سال میں اس کا کیریئر تو ختم ہو گیا، اس کا مستقبل ختم ہو گیا. وہ خود اس کی زندگی کے یہ تو 11 سال جلدی چھوٹ گیا. لوگ 25-25 سال بعد چھوٹتے ہیں تو ان کی زندگی ختم ہو گئی ہوتی ہے، ان کے گھر والے سب ذہنی مریض ہو گئے ہوتے ہیں اور بے قصور نکلتے ہیں، بالکل بے قصور اکثریت. ٹیررزم تو بے پناہ بھیانک چیز ہے، دہشت گردی. اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ سارے ٹیررزم سے زیادہ میری نظر میں بدترین مخلوق وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ ٹیررسٹ بنتے ہیں. یہ ان سارے ٹیررسٹ سے زیادہ برے ٹیررسٹ ہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں. بھائی ٹیررسٹ ہو، اسلام کا نام تو نہ لیں، اس کو جہاد تو نہیں کہیں. تو یہ تو شوٹ ایٹ سائٹ والے لوگوں کے مار دینا چاہیے، مقدمہ بھی نہیں چلائے، کہیں انکاؤنٹر ہی کر دیا جائے. لیکن سچ کچھ ہو، یہاں تو بھیڑ کی بھیڑ بے گناہوں کی پکڑی جاتی ہے، خوب پبلسٹی ہوتی ہے، لوگوں کے ذہن خراب ہو چکے ہوتے ہیں مختلف کمیونٹیز کے، اور اس کے بعد پھر وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں. کورٹ نے کہا، سیشن جج نے، کہ کوئی ایک بھی الزام ذرا سا بھی ثابت نہیں ہو سکا کہ اس کا کوئی الیکٹرانک کانٹیکٹ حزب المجاہدین یا کسی اور طرح کے ملیٹنٹس کے ساتھ میں تھا. میں تو خود میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ دوسری اور کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ نکل کر اس کے اوپر ہم ڈیمانڈ کرنا ہی نہیں، ایجیٹیشن کے اندر شریک ہونے کو تیار ہے کہ ٹیررزم رکنا چاہیے. اگر فورس کنورژن کہیں ہے تو وہ بند ہونے چاہیے. اگر جبری دھرم پریورتن ہے تو میں تو نکل کر ساتھ میں خالی ڈیمانڈ ہی نہیں کہ ایجیٹیشن میں شریک ہونے کو تیار ہوں، لیکن کیس فائنل ہونے کے بعد. یہ کیس بنا دیتے ہیں، کیس وہ نکلتے نہیں اور بے گناہ جو ہے وہ تڑپتے رہتے ہیں. اس سے زیادہ برا یہ ہوتا ہے، ان کی تو بیچاروں کی زندگیاں جاتی ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھر جاتی ہے. پھر جب وہ چھوٹتے ہیں تو اس کا اطلاع کسی کو نہیں ملتی، پتہ نہیں چلتا. وہ نیوز ایسے آتی ہے. یہ 2 دن پہلے چھوٹنے والا آپ میں سے ممکن ہے کسی کو معلوم، ورنہ یہ کسی کو نہیں معلوم ہوگا. جب پکڑ جاتے ہیں تو اس کا اتنا شور مچتا ہے چاروں طرف میڈیا کے اوپر کہ بچہ بچہ جان جاتا ہے کہ یہ ایک ٹیررسٹ پکڑا گیا آج، اور کتنا بھیانک تھا یہ ٹیررسٹ. تو اس وجہ سے اب مثلاً ڈاکٹر عمر گوتم کو پکڑا ہوا گیا. مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی، لیکن میں نے صرف اس لیے تلاش کیا کہ اس کا اثر سماج پر پڑتا ہے. انہوں نے سچ کچھ غلطی کی ہے تو انہیں سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. کہ اگر 1000 نہیں، انہوں نے 10 بھی اگر فورس کنورژن کرائے ہیں، 1000 کی بات تو بہت بڑی بات ہے، تو انہیں سخت سے سخت سزا اس کی ملنی چاہیے. لیکن میں نے صرف اس انٹرسٹ کے اندر یہ چیزیں میں دیکھا یا کھنگالا یا معلوم کیا کہ کیس کیا تھا، اس لیے کہ ہم دیکھتے رہے ریکارڈ پکڑنے والوں کا، اور کن حالات میں اور کن دنوں میں پکڑتے ہیں، کبھی نہ ضرورت پڑتی ہے اس طرح کے کیس نکالنے کی. تو پھر اس کے اوپر ویڈیو بیان جو ہے وہ بڑی تعداد میں جاری ہوئے ان لوگوں کے، ان نیو مسلمز کے، نو مسلموں کے، جن کے انہوں نے ڈاکومنٹس تیار کرائے تھے. وہ بیسیکلی ڈاکومنٹس تیار کراتے تھے، اس کے پیسے بھی انہی لوگوں کو دینے ہوتے تھے جو بھی خرچ آتا تھا.
تو وہ پیسے یہی لوگ دیتے تھے, وہ کوئی فائنینشیل ہیلپ بھی نہیں کرتے تھے. کسی طرح کا کوئی قانونی جرم نہیں. ان لوگوں نے, بعض نے بہت بہت سالوں پہلے اسلام قبول کیا ہوتا ہے اور ان کو ڈاکومنٹ نہیں بنے ہوتے ہیں. وہ اپنی بہت سی ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں, کچھ لیگل ضرورتیں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے ڈاکومنٹس کو چاہتے ہیں کہ اب اس میں آ جائے کہ ہم مسلم ہیں. تو پھر وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں, انہیں آسانی سے کوئی سرٹیفکیٹ ملتا نہیں ہے. ڈاکومنٹس جو ہیں ایسے کہ جو واقعی لیگل ڈاکومنٹ جنہیں کہیں وہ تیار ہو جائیں, یہ آسانی سے سب جگہ نہیں ہوتا. وہ گائیڈ کرتے تھے اسے, خود بھی ساتھ میں نہیں جاتے تھے, ان کے آدمی بھی نہیں جاتے تھے ساتھ میں. بہت سی جگہوں پہ کافی کام ہوتا تھا, ان کو گائیڈ کرتے تھے کہ تم کہاں کہاں جا کر اپنا کیا کیا کرا لو. اگر وہ کوئی نکاح کرنا چاہتے تھے تو نکاح کر ان کے ادارے سے ہوتا تھا. لیکن نکاح کر لینا دو لوگوں کا جنہوں نے بہت پہلے کبھی اسلام قبول کیا ہو, صرف اسی وقت اسلام قبول کر کے نکاح نہیں, کوئی جرم کی بات نہیں, بشرطے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کر کیا ہو. وہ سارے جتنے سامنے آئے ہیں, جہاں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں جو یہ بیان دے رہے ہیں کہ تو بہت اچھے انسان تھے, یہ بالکل سارے جھوٹے بیان ہیں, ان کو تو چھوٹنا ہی چاہیے. ہماری انہوں نے ہیلپ کی, گائیڈ کی, ہم سے کسی طرح کے کوئی پیسے نہیں لیے. اسلام تو ہم بہت پہلے قبول کر چکے تھے, اس کے بعد گئے تھے ان کے پاس. ہمارا تو انہوں نے صرف ڈاکومنٹیشن کرایا, اور انہوں نے کہا, جن کو میں نے سنا, کہ ہم تو ان کے پاس اسلام قبول کرنے کے بہت بعد تو گئے تھے, کہیں سے ادھر ادھر سے پتہ لگا کہ وہ کرا دیں گے. تو ہندوستان میں بڑے دور دور سے لوگ وہاں پہ دلی پہنچتے تھے کہ وہ لیگل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بنوا دیں. کہاں پھر ایفیڈیوٹ بنوانا ہے, کہاں مجسٹریٹ کے سامنے جانا ہے, کہاں کیا کون سی درخواست دینی ہے, اگر ان کو نام بدلنا ہے تو اس کے لیے پروسیس کیا کیا ہوگا, کیا کیا کریں. تو وہ ان چیزوں کو گائیڈ کرتے تھے. ڈاکومنٹیشن اس کے اندر ذرا بھی کوئی چیز غیر قانونی نہیں ہے, اس میں کہیں جبرن دھرم پریورتن نہیں ہے, اس میں ان کے ہاتھوں بھی دھرم پریورتن نہیں. جبری تو الگ بات. یہ جتنے بیان سامنے آئے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو انہوں نے دعوت بھی دی ہو, تو یہ قانونی حق ہے. یہ تو دعوت دیتے ہیں اپنے اپنے اس کی مسلک کی, اپنے اپنے فرقوں کی, اپنے اپنے دھرم کی. برہما کماری والے دیتے ہیں, یہ اسکون والے تو بہت دیتے ہیں, پوری دنیا میں دعوت دیتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں کہ ہمارے اس کے اندر شامل ہوں. دوسرے اور بہت سے دھرم والے دعوت دیتے ہیں, ایک دو تھوڑی. وہ اپنے دھرم کے بارے میں اگر انہوں نے کچھ ان میں سے کچھ لوگوں کو بتایا بھی ہو اور سمجھایا بھی ہو, یہ بھی آئی سامنے ان بیانوں کے اندر. ان میں سے جو میں نے کم از کم 12-14 کے قریب دیکھے, اس میں 4-5 نے یہ کہا کہ ہم تو گئے تو انہوں نے منع کر دیا. پہلے تو کہا کہ نہیں, اسلام کو سمجھایا نہیں سمجھایا ٹھیک سے, اور انہیں اندازہ ہوا کہ ابھی زیادہ ٹھیک سے نہیں سمجھا, تو وہ کہتے تھے کہ ابھی جاؤ مطالعہ کرو, پڑھو. بعد سے کہتے تھے کہ ابھی اور سوچ لو پھر آنا, فوراً نہیں, کتنی جلدی مت کرو. تو وہ تو جلدی نہیں کراتے تھے بلکہ اور روکتے تھے. ایسا بھی ہوا کہ ایک بچی کا بیان تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری مدر سے مل سکتا ہوں. غالباً عمر کے اندر وہ مارجنل رہی ہوگی, 18 سال کو جسٹ کراس کیا ہوگا. تو اس طرح کے کیس میں وہ اتنا کرتے تھے کہ تم اپنی والدہ سے ملوا سکتی ہو مجھے. اس نے کہا کہ والدہ زیادہ خلاف نہیں ہے, مان گئی ہیں, اندر بہت دنوں سے اسلام قبول کیا ہوا. تو انہوں نے کہا تم ملوا سکتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں ملوا سکتی ہوں. تو والدہ نے بہت تعریف کی, والدہ کا بھی تھا اس میں, جو میں نے دیکھا ویڈیو, بہت تعریف کی کہ اتنا اچھا انسان, میں تو حق بک کرے گی کہ میرے پاس پہلے پوچھنے آئے کہ آپ کے لڑکی کا سرٹیفکیٹ بنواؤں یا نہیں بنواؤں. تو انہوں نے بہت ہی زیادہ تعریف کی, بڑی ذمہ داری کی بات کی انہوں نے. میں انہیں بے قصور قرار نہیں دے رہا, جیسے یہاں پہ یہ ججمنٹ چل رہے ہیں قصوروار قرار دینے کے. بات تو صرف اتنی ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے, جب چیزیں سامنے آ جائیں, اس لیے کہ میڈیا دکھا رہی ہے ان کے پیرنٹس کو, لسٹ تو سب کو مل گئی ہے, جو ان کے یہاں سے جتنے لوگوں کے وہ ڈاکومنٹ تیار کراتے تھے, ہر چیز ان کے یہاں آن ریکارڈ تھی. تو وہ ریکارڈ بہت کلیئر تھا. تو وہ ریکارڈ انہوں نے میڈیا والوں کے پاس بھی ہے. یہ کسی ایک کیس تک بھی نہیں پہنچ سکے, جو پہنچے بہتوں کے پاس, لیکن کسی ایک کو بھی کوشش کر کے توڑ نہیں سکے, یا اسے یہ بیان نہیں دلوا سکے کہ ہمارے ساتھ زبردستی کی گئی تھی. یہ پہنچ رہے ہیں ان کے پاس, ان کے پیرنٹس کے پاس. اور ظاہر پیرنٹس کو تو زیادہ تر شکایتیں ہوتی ہے, یہ تو بہت نیچرل بات ہے, اور وہ طرح طرح کی شکایتیں کرتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دھرم پریورتن زبردستی کروایا ہے اس کو, وہ یہ بھی کہتے ہیں لالچ دی, وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو ہیپناٹائز کر دیا. یہ تمام چیزیں اس کے اندر چلتی, تو وہ تو کہیں گے.
اصل بات تو یہ کہ جس کے بارے میں الزام ہے انہیں لائیے، وہ کہیں غائب نہیں ہو گئے، وہ لوگ، ان کے پتے موجود ہیں، ان کی آئی ڈیز موجود ہیں، وہ سب ریکارڈ میں وہاں، ان کے فون نمبرز موجود ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ان کے بیانات ٹی وی پر دکھاؤ نا۔ اب ٹی وی پر ان کے پیرنٹس کے دکھاتے ہیں اور پھر اپنے حساب سے گھما پھرا کر اس سے نتیجے نکال کے۔ میں نے کہا نا، مجھے ان باتوں سے زیادہ غرض نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے چاروں طرف، لیکن اس سے پورے سماج کے تانے بانے بکھرتے ہیں، بے پناہ نفرت کوٹ کوٹ کر اور بھر جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، یہ جو پہلے سے ٹرائل ہوتا ہے۔ اور اس میں واسٹ میجورٹی، بہت بڑی اکثریت وہ ہے جو بات کو چھوپ جاتی ہے، اور وہ کہیں پر بھی اس میڈیا پہ ایسے نہیں آتا، کہیں اخبار میں آ جاتا ہے، انگریزی اخبار میں، جسے کوئی پڑھتا بھی نہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی ہیڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ نکل جاتے ہیں چھوڑ کر، دلچسپی سے پورا اخبار انگریزی کون پڑھتا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے میں نے ابھی یہ کیس بتایا کشمیری لڑکے کا، 11 سال بعد چھوٹا، اب ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، یہ کب چھوٹیں گے پتہ نہیں، لیکن نقصان بہت سا ہو جائے گا۔ اگر بالکل گناہ ثابت ہوئے تو کتنا عرصہ لگے گا نہیں معلوم۔ ان کی لڑکی کا بھی انٹرویو میں نے دیکھا کہ وہ تو 100% کانفیڈنٹ ہے کہ میرے پاپا نے کبھی کوئی آج تک کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، سب کچھ اوپن تھا، اور وہ مجھے اس کو پورا یقین تھا کہ یہ بالکل باعزت بری ہوں گے، لیکن کب، یہ الگ سوال ہے، وہ تو ہمارے سامنے ریکارڈ ہے، کب، کتنے عرصہ لگے گا۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس درمیان میں جب یہ پبلسائز ہو رہا تھا اور سارے میں اس کا شور بچا تھا، اور سب میں یہ ہوتا کہ ایک آدمی نے، بہت بڑا ریکٹ ہے، انٹرنیشنل ریکٹ ہے، اس کے تار تو انٹرنیشنل جڑتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے جڑتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیسے جڑتے ہیں یہ میں نے بھی دیکھنا چاہا ایک چینل کے اوپر، تو وہ تار ایسے جڑ رہے تھے۔ ایک دفعہ یہ کانفرنس میں گیا تھا بلال فلپس سے ملنے کے لیے، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، بلال فلپس عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے، بہت بڑے پریچر ہیں، بہت پاپولر ہیں، انگلش بات کرتے ہیں تو انگلش نوئنگ لوگ جانتے ہیں، بہت پاپولر ہیں پوری دنیا میں۔ ان کی کانفرنس تھی، ایک دفعہ اس میں گیا تھا، تو اس سے تو ذاکر نائک کا بھی تعلق لنک ہوگا، تو یہ ہے ذاکر نائک کا لنک۔ ایک بار کہا کہ یہ قزاقستان گیا تھا، اور قزاقستان اس کو بھیجا تھا لکھنؤ والوں نے، لکھنؤ کی مولانا علی میاں نے جو بنائی تھی پیام انسانیت، لکھنؤ کی پیام انسانیت نے یہ کہا اس سے کہ وہاں قزاقستان میں ذاکر نائک کو وہ لوگ بلاتے رہتے ہیں، ہم ان سے کہیں گے ان کے ہوں گے تعلقات، ہم ان سے کہیں گے ذاکر نائک کو چھوڑو، انہیں بلاؤ۔ یہ تو انہوں نے اور کنسیلیٹری بات کی، کیونکہ بھڑکانے والی چیز کی بات ہوتی تو اور اس سے زیادہ سخت کسی کو جو ہوتا تو ان کی باتیں کرتے، تو انہوں نے چونکہ وہاں بھیجا تھا، اور اس سے پہلے وہاں ذاکر نائک پچھلے سالوں میں آتے رہتے تھے، دیکھا آپ نے ذاکر نائک کا لنک، اس کے تار جڑے ہوئے، یہ ایسے ثابت کرتے ہیں کہ ان کے تار ان سے جڑے ہوئے۔ ان سے تار جڑے ہونا کوئی جرم ہے نہیں، وہ سب الگ بات، لیکن یہ تار اس طریقے سے جوڑا کرتے ہیں۔ اب ISI کا بھی نام آ رہا ہے اور پاکستان کا بھی آ رہا ہے، اپنے کھانے کو پیسے نہیں یہاں فائننس کرتے ہیں دھرم پریورتن کے لیے۔ بہرحال یہ چیزیں جب ثابت ہوں گی یا جب غلط ثابت ہوں گی، یہ تو تب کی بات ہے۔ اب اسی کو یہ ایک عجیب بات ہے کہ بالکل اسی وقت جب یہ ہوا تھا، اس کے چند روز کے بعد یہ سکھ والا کیس آ گیا، پوری سکھ کمیونٹی خفا ہو گئی۔ مسلمانوں کی اچھی خاصی ایک اچھے تعلقات تھے کل ملا کر سکھوں سے، بہت عرصے سے، کافی دنوں سے چل رہے تھے، اب پوری سکھ کمیونٹی خفا ہو گئی کہ مسلمان ہماری لڑکیوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں اور کڈنیپ کر کے دھرم پریورتن کرواتے ہیں۔ اس کے خلاف انہوں نے ایجیٹیشن شروع کیا ہے، مانگ شروع کی ہے کہ یہ دھرم پریورتن کے خلاف تو پورے ملک میں قانون بناؤ۔ میں ان کا کیس آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کا بھی ریزن ہے بتانے کا، میں سینسیشنلائز نہیں کرتا، میں کہیں جذبات بھڑکانے کی بات نہیں کرتا، اس کا ریزن ہے، اور میں جن چیزوں کی بات کر رہا ہوں وہ فیکٹس ہیں، وہ فیکٹس کہاں سے آئے ہیں وہ بھی بتا دوں گا، تاکہ آپ کے علم میں آ جائے تو آپ کو جو لوگ ملے انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے کے بات یہ ہے، صرف یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے میں اسے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میری باتیں زیادہ تر مسلم کمیونٹی تک پہنچتی ہیں، یہ جمعے کے خطبے کی، اس کے علاوہ بھی درس قرآن کی، بہت کم بعض پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ غیر مسلموں تک بھی جاتے ہیں، اکا دکا ان کے اندر غیر مسلم تک یہ بھی پہنچتے ہیں، کم بہت۔ یہ جمعے کے خطبے پہنچنا چاہیے، اصل میں تو سارے جمعوں کے خطبے ایسے ہی ہونے چاہیے، ہر جگہ باہر پولیس لگی ہوئی ہے، ان تک بھی کوئی میسج جائے نا، کیا کہہ رہے ہیں آپ مسلمانوں سے، کیا بات کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ خالی عربی میں کچھ ہو کر ختم ہو جائے، لاؤڈ اسپیکر پر ہوتا ہے، تو پہنچے لوگوں تک، اس دوسری کمیونٹیز تک پہنچے کہ اسلام کیا پیغام دے رہا ہے اور ممبر پر کھڑا ہوا مسلمانوں کو کیا بتا رہا ہے۔ تو بہرحال اب وہ
یہ تو چونکہ آن لائن بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں سے، تو اس لیے اب یہ بہت سے غیر مسلموں تک بات پہنچتی ہے۔ آپ کو اس وجہ سے بتانا مقصد اصلاً مسلمانوں سے ایڈریس ہے یہ کہ آپ جو غلطیاں ہیں ان کی تو اصلاح کریں، جو غلط فہمیاں انہیں دور کریں۔ مس انفارمیشن، غلط اطلاعوں سے غلط فہمیاں چلتی ہیں۔ غلط فہمیاں نہیں ہوتی اگر آپس میں ملنا جلنا ہو تو پھر غلط فہمی نہیں پیدا ہوتی، لیکن جب دوریاں ہوتی ہیں تو پھر مس انفارمیشن، غلط انفارمیشن کا یقین کر لیا جاتا ہے، اور وہ مس انفارمیشن پھیلانے والے بڑے آرگنائزڈ ہیں، بڑے ہائی ٹیک ہیں، تو وہ مس انفارمیشن سے پھر مس انڈرسٹینڈنگ آتی ہیں، غلط فہمیاں آتی ہیں، اور یہ غلط فہمیوں سے پھر نفرتیں آتی ہیں۔ یہ نفرتیں ہماری سوسائٹی کو تقسیم کر دیتی ہیں، بری طرح بانٹ دیتی ہیں۔ ایسے بہت سے گروپ ہوتے ہیں جن کے انٹرسٹ میں ہی یہ ہے کہ بٹ جائیں، سب تقسیم ہو جائیں، لیکن چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ اس کی کبھی بھی نفرتیں پھیلانے کی کبھی بھی تائید نہیں کر سکتا اگر اس کا کوئی اپنا سیلف موٹیو یا سیلف انٹرسٹ کوئی نہیں ہے، وہ سیاسی نہیں ہے۔ تو یہ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کیس کی ڈیٹیل یہ جو کشمیر کا 2 سکھ لڑکیوں والا کیس ہے، وہاں کچھ دنوں سے ایک ایجوٹیشن چل رہا تھا۔ لوکل سکھوں کی ایک آرگنائزیشن ہے، وہ چلا رہی تھی کہ 2 لڑکیاں ہیں ہماری، یہ واپس کرو۔ ان کا فورس کنورژن ہوا ہے اور فورسفلی ان کی شادی کرائی گئی ہے، مسلمانوں نے شادی کر لی ہے اور انہیں غائب کر رکھا ہے، ہماری لڑکیاں واپس کرو۔ یہ لوکل ڈھونڈ بھی رہے تھے، پتہ بھی لگا رہے تھے، اور وہ ان کی ڈیمانڈ بھی تھی ڈفرینٹ جگہ اتھارٹیز سے۔ یہ ڈیمانڈ جب ان کی یہاں پر پنجاب کے اکالی دل لوگوں کچھ دنوں کے بعد ان کے کان کھڑے ہوئے کہ اس وقت تو ہمیں گھسنا چاہیے اس کے اندر، تو یہ آگے پنجاب کا بھی الیکشن آ رہا ہے، تو اس کے اندر تو ہمیں اس میں داخل ہونا چاہیے۔ تو ایک منجندر سنگھ سرسا ہیں جو اکالی دل کے لیڈر ہیں، وہ اکالی دل کے ایم ایل اے ہیں، وہ پہنچے اپنے کچھ ٹیم بھی اور ساتھ میں لے کے۔ اب یہ سینٹر کے تھے، اکالی دل کے تھے، پولیٹیکل ایکویشنز ایسی ہیں کہ جو اکالی دل کے اہم لیڈر، تو انہوں نے، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ہوم منسٹر امت شاہ کو بھی کانٹیکٹ کیا، اور پھر ہم نے کانٹیکٹ جو ہے وہ وہاں گورنر کو بھی کیا، مسٹر سنہا کو، کہ یہ لڑکی ہماری جو ہے اغوا ہو گئی، انہیں برآمد کیا جائے۔ اس میں سے ایک تو پرانا کیس ہے اور ایک زیادہ پرانا نہیں ہے۔ یہ 2 لڑکیاں ہیں، ایک ہے منمیت کور، ایک ہے دھنمیت کور۔ یہ دھنمیت کور والی ڈیٹیل سن لیجئے، اور پھر ان کے کنٹرڈکشنز بیانوں کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے سیاسی انٹرسٹ ہے، پولیٹیکل انٹرسٹ ہے۔ ان کے اکالی دل والوں کے اور وہاں کے سکھوں کی آرگنائزیشن کی آپس میں سیاسی رائیولری بھی ہے کہ ان کو کیوں کریڈٹ ملے، یہ چاہتے ہیں ہمیں کریڈٹ ملے، وہ بیک گراؤنڈ میں جائیں، یہ سب بھی درمیان میں ہے۔ اس لڑکی کا کیس اس لیے کہ وہ کیس اس لیے معلوم ہے کہ اس نے بھی آ کر اپنا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ وہ جو کوئی بھی دیکھے، آدمی دیکھنے سے سمجھ جاتا ہے کہ وہ کوئی گن نہیں رکھی ہوئی ہے، بلکہ بہت کانفیڈنٹلی وہ جو کچھ بیان کر رہی ہے، پوری ڈیٹیل وہ بڑی کانفیڈنٹلی کر رہی ہے۔ وہ اتنی ڈیٹیل میں ایسے نہیں جاتی، اگر اس سے زبردستی کرایا جا رہا ہوتا تو کچھ گھبرا کے، یا نہیں بھی گھبرا رہی ہوتی تو کچھ باتیں کہہ دیتی، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی، یہ ہے، وہ مجھے نہیں ڈھونڈے ہو، مجھے یہ نہیں کرے، خالی اتنی کہہ دیتی۔ اس نے اپنا کیس یہ بتایا کہ یہ ساتھ میں پڑھتے تھے، سیدھے سیدھے تھے دونوں کیس، لو افیئرس کے کیس ہیں، یہ ساتھ میں پڑھتے تھے، دھنجیت اور جو جس لڑکے کے ساتھ میں ہوئی۔ 2012 کی بات ہے کہ انہوں نے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا اور چپکے سے 2014 میں نکاح کر لیا خاموشی سے۔ اب یہ ان کی اپنی سیاسی مصلحتیں تھیں۔ یہ تو ہوتی ہے نا، جو لوگ انٹر کاسٹ یا انٹر ریلیجن میرج کرتے ہیں، وہ طرح طرح کی چیزیں گھماتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ایسے رکھتے ہیں کہ اگر گھر والوں کو پتہ چلے گا تو مار دیں گے، تو وہ یہ سب کیا کرتے ہیں جی۔ تو انہوں نے رہی وہیں پر اپنے ماں باپ کے گھر، نے کہا اسلام قبول کا بھی سرٹیفکیٹ آ جائے پہلے ہاتھ میں، بات کو نکلیں گے گھر سے، میرج کا بھی، نکاح کا بھی آ جائے، بات کو نکلیں گے۔ اس کے بعد وہ برسوں اپنے گھر ہی رہی۔ اب جو کچھ بھی ان کی معاملہ ہو، کیوں نہیں نکل سکی وہ، اور کیا حالات تھے جس میں انہیں پریشانیاں ہو جاتی ہیں اس وقت نکلنے میں، تو بہرحال وہ اب نکلی، وہ گزشتہ سال کے آخر میں۔ اور اس کے بعد اس لڑکے کے پاس، لڑکا اسے لے گیا یا اس نے بلایا ہوگا یا خود پہنچ گئی، جو کچھ بھی ہوا۔ پھر وہ انہوں نے تیاری کی تھی ہائی کورٹ
کہ جج کو اس نے بیان یہ دیا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے خطرہ ہے بہت, ہمیں پروٹیکشن دیا جائے, اور ہم نے اپنے مرضی سے نکاح کیا ہے. ہائی کورٹ کی اگلی ڈیٹ پڑتی اس سے پہلے ہائی کورٹ نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا کہ اسے رکھیں کسٹڈی میں, اور اس کے بعد اگلی ڈیٹ ہوگی. وہاں جموں میں رہتے تھے یہ لوگ, یہ سکھ فیملی جو تھی. پولیس یہ کرتی ہے اس طرح کے سارے کیسز میں, تقریباً وہ اللیگلی کرتی ہے لیکن ہمیشہ کرتی ہے کہ وہ اس بیچ میں کسٹڈی کے بیچ میں پیرنٹس کو بلا کے ان سے ملوا دیتی ہے, یا 1-2 دن کے لیے ان کے حوالے کر دیتی ہے. سمجھا لو لڑکی کو, بیان بدلوا لو, زور ڈال لو, لیکن یہ وارننگ دے دیتے کہ دیکھو آفیشلی چونکہ ہماری کسٹڈی میں ہے, اس کو لڑکیوں کو کچھ ہونا نہیں چاہیے, نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, اور ہمارے پاس واپس بھی آنی چاہیے, نہیں تو تمہاری خیر نہیں. یہ وارننگ دے کے وہ ماں باپ کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ سب جگہ ہوتا ہے. انہوں نے بھی یہی کیا, جموں میں پیرنٹس تھے ان کے حوالے کر دیا, وہ فوراً ہی اسے پنجاب لے گئے, وہاں سے جموں سے. پنجاب میں اب اس کا کہنا یہ ہے کہ روزانہ طرح طرح کے جتھے اور آرگنائزیشن آتی تھی جو اس کو کوئی پیار سے سمجھاتا تھا, کوئی دھمکیاں دیتا تھا. 19 دن رہی وہ وہاں پر, 19 ڈیز. اس 19 دن کے اندر لگاتار, اور باہر باتیں ایسی کی جاتی تھی اس کے خلاف کہ اس کے کان میں پڑ جائے. جو دھمکی دینی ہوتی تھی ڈائریکٹ بھی دی گئی, مار دیں گے جان سے, چھوڑیں گے نہیں تمہیں. اس لڑکے نے کہا مجھ سے کہا تمہیں جان سے مار دیں گے, اگر کسی وجہ سے نہیں مار سکے تو ایسڈ تو ڈالنا معمولی بات ہے تمہارے اوپر, اور لڑکے کے گھر والوں کے فیس پہ ہم ایسڈ ڈال دیں گے. یہ لڑکی سے کیوں کہا جا رہا ہے ڈال دیں گے؟ اس لیے کہ لڑکی واقعی اس سے محبت کرتی ہے, اس سے کٹی ہوئی نہیں ہے. تو اس کو یہ بھی دھمکایا جا رہا ہے کہ لڑکے والوں کے پھر ہم گھر والوں کے فیس پہ ایسڈ ڈالیں گے, لیکن تباہ تو تمہیں کر دیں گے. پھر اس کو باہر سے یہ بھی سنایا گیا, اس کے کان میں پڑی, باہر باتیں ہوتی تھیں ایسے کہ اس کے کان میں پڑ جائیں آپس, کہ یہ تو ہمارا تو کیس بڑا فول پروف ہے, جب یہ گھر سے جس دن نکلے گی اگر یہ جانا چاہے واپس تو اس کو ہم یہیں گولی مار دیں گے, اور ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا, ہم اتنا ٹائٹ کیس بنائیں گے اپنا, اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی ہمارے فیور میں آ جائے گی, اور وہ اس کو سڈن ڈیتھ دکھا دے گی وہ, اور اسے فوراً اس کا کریہ کرم کر دیا جائے گا. یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے یہاں پنجاب میں. یہ اس کے کان میں پڑ رہی ہے. یہ روز کہتی تھی گھر والوں کے مجھے وہیں لے کے چلو جموں. اس پر زور یہ تھا کہ بیان دو اس فیملی کے خلاف, اس نے بیان نہیں دیا. یعنی اس 19 ڈیز میں اتنی دھمکیوں کے بعد اس لڑکی نے بیان نہیں دیا. اس کا مطلب یہ کہ فورس کنورژن کا کیس نہیں ہے, یہ تو فورس تو یہاں استعمال ہو رہی ہے, جبر تو یہاں پہ کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں یہاں دی جا رہی ہیں. پھر آخر میں اس نے ماں باپ سے کہا کہ اب میں سوسائڈ کر لوں گی, یا مجھے جموں لے کر چلو, جو تم کہو گے. اس نے اپنی چال چلی. وہ بھی اس کی چال تھی کہ اتنے دنوں وہیں پر رہی تو وہ اپنے جھٹکا بھی کھاتی رہی, سمجھ کر مسلمان نہیں ہوئی وہ. یہ ٹوٹل لو افیئر کا کیس ہے, جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم چلو اسلام قبول کر لیتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے, وہی جو منجندر سنگھ سرسا صاحب ہیں, کہ دیکھیے اس کے بھائی نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ہر جگہ گھومتی تھی, گرودوارے جا کے متھا ٹیکتی تھی. یہ جو 8 سال یہاں پہ رہی ہے, یہ 9 سال یہاں پہ رہی ہے, یہ اسلام میں تھا. اسلام میں کیا جائز ہے یہ کہ یہ جھٹکا کھاتی تھی؟ تو وہ اس نے نہیں کوئی اسلام قبول کیا ہے. اس نے اسلام قبول کیا خالی ایک لو افیئر کی وجہ سے. تو اپنے کرتی تھی کہ ان کے ساتھ میں کہ ان کو شک نہیں ہو, اور پھر جب ہو سکے تو نکل جائے. لیکن وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ وہ ان کا لو افیئر تھا, کوئی فورس کنورژن نہیں تھا, اور اصل میں قانوناً جائز ہے. سوشلی مورلی جائز ہے یا نہیں ہے اس پر بھی میں کچھ بات کروں گا, لیکن قانوناً جائز ہے کہ اپنی مرضی کا وہ انتخاب کر سکے, جس سے چاہے نکاح کرے. یہ چیزیں لوگ کرتے ہیں. میں ایک کیس آپ کو یاد دلاؤں, اس کی بعد میں بات کو کیس کو ان کا پورا کروں گا. بڑا مشہور ہوا تھا, آپ میں سے زیادہ تر لوگ بھول گئے ہوں گے. ایک ہریانہ میں چودھری بھجن لال ہوا کرتے تھے, وہ چیف منسٹر تھے, بڑے پاورفل آدمی. ان کے صاحبزادے نیکسٹ گورنمنٹ میں چیف منسٹر دوسرے تھے. نیکسٹ گورنمنٹ میں وہ ڈپٹی چیف منسٹر تھے, چندر موہن ان کا نام تھا. ہوا یہ کہ کسی سے افیئر ہوا, وہ بھی ہندو تھی دوسری بھی, تو اس کا نام تھا انورادھا. تو اسے انورادھا بالی. اس افیئر کے بعد یہ ہوا کہ ان کی پہلے سے شادی تھی, بچے بھی تھے. تو نے کہا کہ یہ تو چونکہ لوگ کر لیتے ہیں لیکن لائم لائٹ میں ہیں, ڈپٹی چیف منسٹر ہیں, غیر قانونی ہیں, ہندو نہیں کر سکتے ایسا کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لیں.
اس سے ہی شادی کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ دونوں مسلمان بن جاتے ہیں. دونوں میں سے ایک بھی مسلمان نہ اسلام کے بارے میں کچھ جانتا ہے، نہ مسلمان بننے کی اس کی کوئی نیت. انہوں نے کہا کہ ہم قانونی طور پہ مسلمان بن جاتے ہیں دونوں یہ شادی کرنے کے لیے. یہ 2008 کی بات ہے. اس وقت یہ قانون نہیں تھے، لو افیئر کے لیے شادی نہیں کی جا سکتی. تو بہرحال اب بن گئے ہیں جگہ جگہ. تو یہ انہوں نے دونوں جو ہے کنورٹ ہو گئے. وہ تو ہو گئی فضا، وہ جو انورادھا بالی تھی، اور یہ چندر موہن جو تھے انہوں نے اپنا نام رکھا چاند محمد. اب ان دونوں کی خوب انہوں نے اوپن بیان دیے سارے میڈیا کو کھل کر. ہم نے اس لیے اسلام قبول کیا ہے تاکہ ہم دونوں شادی کر سکیں، اس سے زیادہ ہمارا کچھ نہیں ہے. یہ کھل کر لیگل بات ہے، چاہے تو کر سکتے ہیں. یہ بھی لیگل بات ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. ہم نے کس وجہ سے کیا اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں. یہ اس وقت کے قانون کے اندر نہیں تھی اس کے خلاف کوئی بات. انہوں نے کھل کر سارے بیان یہ دیے کہ اسلام ہم نے دونوں نے اس لیے قبول کیا تاکہ ہماری شادی ہو سکے، اور ہمیں کرنی ہے شادی ہر حالت میں. تو ہم نے اسلام قبول کر لیا، اب کوئی قانون ہمیں نہیں روک سکتا. اب وہ اس درجے کا ان کا افیئر تھا کہ ان کا بھاڑ میں جائے ڈپٹی چیف منسٹرشپ، میری ایم ایل اے شپ بھی جائے تو بھی میں تیار ہوں، لیکن یہ تو ہوگی ہماری. ہوتا ہے یہ جذباتی آپس میں جو افیئر ہوتے ہیں، رشتہ تو اس طرح کے اس درجے تک کی باتیں ہوتی ہیں. یہ میں نے ایک کیس آپ کو یاد دلایا کہ لوگ اس لیے بھی ہوتے ہیں، اور لیگل تھا وہ اس وقت تک. تو جس حد تک کوئی لیگل ہو اس میں دوسروں کو کچھ کہنے کی گنجائش ہوتی کہ مورلی صحیح نہیں تھا وہ، سوشلی صحیح نہیں تھا وہ، لیگلی اپنی جگہ پہ ہے کہ درست تھا وہ. تو ان کی شادی پر کوئی ان کو کسی طرح کا چارج نہیں لگا سکا. بہرحال اس لڑکی کا میں دھنمیت کا کیس آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ پنجاب میں دھمکیاں پھر اس نے اپنے ماں باپ ہو گئے راضی. انہوں نے کہا کہ میں دے دوں گی بیان، ان کے دھمکانے والوں کے کو تو بیان دوں گے نہیں، مجھے وہی لے چلو جموں، وہاں چل کے تمہارے سامنے میں ریکارڈ کرا دوں گی بیان جیسا تم کہو گے. وہ آ گئے جھانسے میں. تو اور خالی جھانسے میں آنے کی بات نہیں تھی، کچھ اور بھی تھا پیچھے سے چل رہا تھا. ہائی کورٹ نے پولیس کے حوالے کیا تھا. اب ہائی کورٹ کی اگلی پیشی پہ انہوں نے پولیس سے مانگا تو وہ لڑکی غائب ہے، اور لڑکی پلٹی نہیں. پولیس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے. پولیس ظاہر بات ہے کہ پنجاب پولیس کو لگاتار اطلاع دے رہی ہوئی کہ لڑکی لاؤ، جلدی سے پہنچاؤ لڑکی. وہ ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہوں گے. اب یہ چونکہ بہت ہو گئے تھے، آسانی سے پولیس ہاتھ نہیں ڈال پاتی تو وہ نہیں ڈال رہی تھی، لیکن ان پر پریشر ڈال رہی تھی کہ لڑکی کو پہنچاؤ جلدی واپس. یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ اس کی فیملی جو ہے وہ اس کو دے دیا گیا مارجن کے، لے کر چلے جاؤ جموں. اس لیے کہ پہنچتے ہی اگلے دن پھر وہاں کی پولیس آ گئی. اس نے کہا ہائی کورٹ کا سمن ہے، تیسری مرتبہ تم چلو، ہائی کورٹ نے طلب کیا ہے تمہیں. تو یہ ہائی کورٹ جو طلب کر رہی تھی اور یہ حاضر نہیں کر پا رہے تھے، یہ اس کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے کہ جموں لے گئے. یہ سب اس لڑکی کے بیان سے بیچ میں چند نتیجے میں نکال رہا ہوں، ورنہ اس کے اپنا بیان ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد پھر اس نے ہائی کورٹ میں جا کے صاف صاف بیان دیا کہ اب میں اپنی مرضی سے، میں نے اپنا ریلیجن چینج کیا، میں نے اپنی مرضی سے نکاح ہائی کورٹ نے لڑکے کے ساتھ کر دیا. اس لڑکی کے سلسلے میں تو یہ کچھ نہیں کر سکے دھنمیت کے. یہ جو ہے یہ زیادہ ریسنٹ کیس ہے. جنوری میں انہوں نے چپکے سے شادی کی. لڑکا بے روزگار ہے، کچھ کرتا ورتا نہیں ہے، ادھر ادھر کی کچھ تھوڑی بہت کما لیتا ہے ادھر ادھر کی چیزوں سے، ایرنڈ سے. شادی ہو چکی ہے، ماں بچوں کی مر گئی، 2 بچے ہیں. ایسے لڑکے کو نہیں حق، اور ایسے لڑکوں کو کہیں حق نہیں ہے کہ وہ چاہے جو ہو، چاہے وہ مسلمان لڑکی ہو چاہے غیر مسلم لڑکی ہو، اس کو اگر ان کے دل میں کوئی جذبات ہے تو اسے برداشت کرے اور ہٹے الگ. بہرحال وہ دونوں لو افیئر کا کیس تھا، وہ لڑکی چلی گئی ساتھ میں. جنوری میں انہوں نے نکاح کیا اس سال. مئی میں وہ ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے اس سال. ہائی کورٹ میں دونوں نے بیان دیا کہ ہم خانہ بدوشوں کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم گھر پہ بھی نہیں جا سکتے، ہمارے رہنے سہنے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں، اور ہمیں ایز ہسبینڈ وائف پروٹیکشن دیا جائے اور رہنے کو. ہائی کورٹ نے یہ جو 1 جولائی کل گزری، ہائی کورٹ نے 1 جولائی کی ڈیٹ دی اور پولیس کو ہدایت کی کہ بہت زیادہ تفصیل سے ہدایات کہ ان کی پوری حفاظت بھی کی جائے، ان کے ماں باپ کے حوالے نہیں کیا جائے، ماں باپ کی طرف سے کوئی اور لوگ درمیان میں شامل ہوں ان کے حوالے نہیں کیا جائے، ان سب سے بچایا جائے، اور ان کو ہسبینڈ وائف کی طرح رہنے دیا جائے اگلی ڈیٹ تک. اگلی ڈیٹ اب پیشی ہوگی. اب یہ پہنچے جب سرسا صاحب پنجاب، تو انہوں نے جا کر کہا 4 لڑکیوں کا کیس ہے، 4 لڑکیاں ہماری غائب ہو گئی. 2 کا تھا، 4 لڑکیاں ہماری غائب. اب اس پر یہ ہوا کہ وہ تو 2 کا کیس چلا رہے تھے لوکل سکھ والے. انہوں نے کہا بھی کہ باہر والے آ کے یہاں پر
ہمارے تو ہندو سکھ ایکتا ہے، یہ کیس سالو ہو جائیں گے، لیکن یہ باہر والے آ کے یہاں پہ ماحول بگاڑ رہے ہیں. یہ باہر والوں کو کوئی حق نہیں اس طرح گھسنے کا، اور 4 کیس نہیں ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ خالی 2 کیس ہیں اور ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں. یہ 4 گاتے رہے. اور بہرحال پھر یہ ہوا کہ انہوں نے، ان کا کہنا یہ ہے خود جو ان کا پریس میں بیان ہے کہ ان کو ہوم منسٹر کو کانٹیکٹ کیا انہوں نے گورنر کو کانٹیکٹ کیا. وہاں پر اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے نہیں، گورنر ہی آل پاورفل ہے. تو پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کے حکم کی کوئی پابندی نہیں کی، پولیس کو اس کے حوالے کرنا پڑا. مطلب پولیس ان کو ڈھونڈنے میں لگ گئی، چھپتے پھر رہے تھے، ایک ATM میں گھسی تھی، پیچھے کر رہے تھے، وہاں سے نکالنا ہے. اور پھر یہ اچھا، لڑکی سے اگر فورسفل کنورژن ہوا تھا اس کا، 1 دن پہلے اس کی بھی ویڈیو اپیئر ہوئی تھی، اس کی منمیت کی. اس کا نام منمیت ہے، دوسری اس نے بات کو اپنا نام جو خدیجہ رکھا، اس نے کہا میں نے خدیجہ رکھ لیا اپنا نام. اس منمیت کی بہرحال ریلیکس نہیں تھی، گھبرائی ہوئی تھی، چہرے پہ کوئی ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا. اٹ کین بی بوتھ ویز، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. میں نے نارملی یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آگے کی چیزوں سے اور بات بھی ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی نے دھمکایا ہوا ہو کہ تمہیں یہ بیان دینا ہے، تو وہ ڈر کر اور گھبرا کے بیان دے رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو چاروں طرف سے گھومتے پھر رہے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں، وہ بے تحاشا ڈری بھی ہے اور اس لیے ٹینشن میں رہ کے جواب دے رہی. دونوں باتیں ممکن ہیں. بہرحال اس کو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی لڑکی ریکور کر لی، جس کو فورسفلی کنورژن کیا گیا تھا اور فورسفلی اس کی میرج کی گئی تھی. اچھا، لے آتے نا آپ گھر، پولیس نے تو ان کے حوالے کر دیا، ورنہ تھوڑی لے آ سکتے تھے. پولیس نے ہائی کورٹ کے آرڈرز کے خلاف کیا. بات ہوم منسٹر کی تھی، گورنر کی تھی. اب وہ اپنے کر لیں گے، جیسے بھی لیپا پوتی کر لیں گے، اپنے جو کچھ بھی دکھا دیں گے کہ ہم نہیں پڑھے اور یہ تو خود لے گئے اور ہم نہیں کر سکے کچھ، بھیڑ لے گئی. بہرحال اب اس کے بعد گھر لے آتے نا، وہیں پلوامہ میں فوراً ریلیز کراتے ہی، آج ان کا کہنا ریلیز کرایا، اسے برآمد کیا، برآمد کراتے ہی نیکسٹ ڈے پلوامہ میں ایک سکھ لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی گردوارے کے اندر. یہ تمہیں نیکسٹ ڈے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ لڑکی تمہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ چلی جائے گی، اگر تمہیں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہاں سے جبرن تھا، اگر جبرن اس کو کیا گیا تھا ریوالور رکھنے کے بعد یا کچھ اور ڈرانے کے بعد، تو اب تو وہ سیف ہو جاتی پنجاب میں. وہاں تو وہ نہیں ڈرا سکتے تھے، ریلیکس ہوتی، بیان دیتی جا کر کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی، یہ سب بیان بھی دیتی. وہ اس کو دینا چاہیے تھا. جب وہ سیف ہاتھوں میں آ گئی اپنے لوگوں، فوراً اس کی شادی کی گئی. شادی کے بعد کا فوٹو جو پبلش ہوا اسے میں نے دیکھا. اس فوٹو میں لڑکی، باقی لوگ مسکرا رہے ہیں لڑکی کے چہرے پر، اور لڑکا بھی مسکراہٹ نہیں ہے جس سے شادی ہوئی، اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ نہیں ہے. اور لڑکی تو بالکل صاف ایسے جیسے ٹینشن میں، کوئی مسکراہٹ نہیں. شادی کے بعد شادی ہو گئی. انہوں نے بیان یہ دیا، اس کے اوپر میں نے اسے دیکھا ایک ڈیبیٹ ریپبلک ٹی وی پہ. تو انہوں نے سرسا صاحب نے کہا کہ وہ تو اس کا پہلے سے رشتہ تھا اس سے طے، جس سے ہونے والی تھی شادی، اس کو بلا کر شادی کر دی ہم نے. اب بات کو اخبار والوں کے لیے بیان دے رہے ہیں کہ پہلے والے رشتے کی بات غائب ہو گئی. یہ دونوں جانتے تھے ایک دوسرے کو جس سے شادی ہوئی. اتنی ایمرجنسی میں کیسی ہوئی؟ وہیں کشمیر میں بلا کر کسی کو کہ اس سے شادی کر دی گئی. اس کے بعد کوئی بیان آتا لڑکی کا؟ اب تک آتا کوئی بیان نہیں آیا. ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد آ جائے، جب وہ پرماننٹ ان میں رہنے ہی لگے تو پھر جو کہا جائے وہ بیان دے دے. لیکن اصل اہمیت تو اس کی ہوتی ہے موقع کے بیان کی، کہ جب یہ لے آئے تو وہ کہتی کہ میرے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوں، میرے ساتھ کیا جبری دھرم پریورتن میرا کروایا گیا. میں اسے سرسا صاحب کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہا. یہ کرتے ہیں سیاسی لوگ ایسا، 2 مجبوریاں، اور ہر کمیونٹی کرتی ہے، خالی سکھوں کی بات نہیں. کسی کو پسند نہیں کہ ان کی آگے لڑکی کسی دوسرے دھرم میں چلی جائے. لیکن میں تو صرف اس کیس کے فیکٹس رکھنے کی وجہ سے یہ باتیں رکھ رہا ہوں یہاں، کہ نفرتیں نہیں پھیلے، چیزیں واضح کی جائیں، لوگوں کو محبت سے ٹھیک سے بتائی جائیں. کہ انہوں نے کہا کہ لڑکی پہلے سے رشتہ طے تھا، اب یہ ہوا کہ نہیں، جانتے تھے ایک دوسرے کو. وہ جس کو ایک دوسرے کو جانتے تھے وہ وہاں پہنچ گیا پلوامہ، اور پھر وہیں پر اگلے دن گردوارے میں ان کی شادی ہو گئی. دلی لے آئے، دلی لانے تک کا وہ دلی کا وہ فوٹو ہے اگلے دن کا، اس سے اور اگلے دن کا، جس میں اس کے چہرے پہ ٹینشن ہے، باقی مسکرا رہے ہیں. گروپ فوٹو جو ہے، اور کوئی بیان لڑکی کا کسی طرح کا نہیں. یہ چیزیں کیا ثابت کرتی ہیں؟ کہ وہ لو افیئر کا کیس تھا. میں اس کی بالکل تائید نہیں کرنا، نہیں ہونا چاہیے. وہاں کے مسلمانوں کو پڑھ کے لڑکے کو سمجھا کے لڑکی کو دے دینا چاہیے، اس کو لڑکوں کو سمجھا کے. اس لیے نہیں کہ وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم بیچ میں پڑے. میں تو اس کے خلاف ہوں. جب کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہم کیوں توڑیں اسے؟ تو لیکن اس سے ایک تناؤ پھیل رہا ہے، یہ کیس بن رہا ہے ایسا پورے ہندوستان کے اندر جس سے نفرتیں پھیل رہی ہیں.
اس لیے یہ لارجر انٹرسٹ کے اندر اس لڑکے کو سمجھا کے مسلمانوں کو یہ وہاں کے کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری تھی کہ سمجھا بجھا کر اس کو اور ان کے حوالے کر دیں. شاید کچھ کر بھی رہے تھے، وہاں کے لوکل سکھ کہہ رہے تھے کہ ہم رابطے میں ہیں، اور ان لوگوں نے ہمیں یقین دلایا کہ تمہاری مدد کریں گے. بہرحال اب اس کے بعد ریپبلک ٹی وی کے اوپر اس نے کہا اینکر نے، آپ نے تو 4 لڑکیوں کی بات کی تھی، اب 2 کہہ رہے. تو وہ بولے وہ نہیں، 4 کی طرح سی بات ابھی میں باقی 2 کی میں ابھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت میں خالی 2 کی کر رہا ہوں. اس لیے کہ وہ لگاتار وہاں سے بیان دے رہے تھے کہ 4 کا کیس ہی نہیں، 2 کا ہی. اب ان میں جو آپس میں چل رہی ہے نا، ان کو بڑا کریڈٹ مل گیا کہ یہ لے کے گئے اور انہوں نے سب جگہ فوٹو کھنچوائے، اکالی دل والوں نے، سرسا صاحب نے ہر جگہ فوٹو، ہر جگہ یہ کہ سنگت کا شکریہ ادا کرنے آئی اور ہم نے متھا فلاں جگہ لے کے ٹکوایا. تو پبلسٹی ان کی ہو رہی ہے، ان کو اچھا نہیں لگا. اب وہاں سے ان کا وہ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں 2 ہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 11 ہیں، ہمیں باقی بھی سب برآمد کرنی ہے، ابھی ایک ہی ہوئی ہے، 10 اور کرنی ہے، 11 کیس ہیں کل. اور شاید ایسا ہوگا کہ انہوں نے بارڈر پار کرا دیا فلیش ٹریڈ کے لیے، پروسٹیٹیوشن کے لیے، اسے باہر نکال دیا کہ اب ہم سب کو دیکھیں گے. کبھی کوئی ایف آئی آر ہوتی، ان 11 کے نام ہوتے کہ فلاں فلاں لڑکی تھی ہماری جو فلاں فلاں کب سے غائب ہے. اب ہو گیا، انہوں نے جو 2 کہہ رہے تھے کہ نہیں 4 نہیں ہے 2 ہے، انہوں نے بیان دیا کہ 11 ہیں. تو یہ تو آپس میں سیاسی رائیولری کی بات ہے، اپنا اپنا کریڈٹ لینے کی. یہ پارٹ بھی اس میں بیچ میں آ گیا. اور یہ بھی آ گیا اپنی جگہ پر کہ کوئی کمیونٹی، جیسے میں نے کہا، یہ پسند نہیں کرتی کہ ان کی لڑکی کسی دوسرے دھرم، مسلمان اسے بالکل پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی لڑکی کسی ہندو سے جا کے شادی کر لے. اب یہاں پر مسلمان تو ذرا سا آنر کلنگ وغیرہ نہیں کر پاتے ہیں، خود بڑے برے پھنس جائیں گے بے پناہ. یہاں کھاپ پنچایتیں ہوتی ہیں، وہاں آنر کلنگ ہوتی ہیں، ان کی لڑکی جب کسی غیر مذہب میں چلی جاتی ہے. پاکستان میں ہوتا ہے، یہ خالی نہیں مسلمان یہاں کے نہیں کر پاتے، پاکستان کے اندر آنر کلنگ بہت ہوتی ہیں کہ لڑکی نے ہماری پسند کے خلاف کسی دوسری ذات یا کسی یا انٹرکاسٹ یا جو کچھ بھی یہ میرج کیسے کر لی. تو وہاں بہت کیس ہوتے ہیں آنر کلنگ کے، یہاں بہت ہوتے ہیں. اس کھاپ پنچایتوں کے علاوہ بہت ہوتے ہیں، وہاں تو پنچایتیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں اور کوئی بات کو اس وقت پکڑے جاتے ہیں، بات کو کچھ نہیں ہوتا کسی کے خلاف. تو یہ اوور آل سینیریو ہے. تو اب یہ اس کے بعد ان ساری چیزوں کے ڈر سے نکلنے کے بعد بھی کرتی ہیں لڑکیاں. مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے دھرم پریورتن. ابھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ بھی 2 دن پہلے آئی ہے. یہ دنیا کی سب سے زیادہ پریسٹیجس، پوری دنیا کے جو ڈیٹا دیتے ہیں اور جو سروے کرتے رہتے ہیں اور الگ الگ ملکوں کو رپورٹ دیتے ہیں، ان کی ہے، پیو ریسرچ سینٹر کی، کہ ہندوؤں کا انہوں نے سال دیا ہے کہ اتنے سالوں کے اندر، پچھلے 10 سالوں کے اندر جو پرسنٹیج ہندوؤں کی تھی، وہ اس میں کنورٹڈ کیسز، جتنے کیسز ہندوؤں کے کنورٹ ہو کے کسی دوسرے دھرم میں گئے، اتنے ہی کیسز جو ہے وہ کنورٹ ہو کے واپس ان کے پاس آئے. دونوں بالکل برابر ہیں. انہوں نے ڈیٹا یا پرسنٹیجز دی ہوئی تھی. تو دوسرے دھرم کے لوگ بھی ریکنورٹ ہو کر جاتے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، اس میں بڑی تعداد میں قبائلی اور یہ جن کو سکھ عیسائیوں نے کر لیا ہے وہ ہوتے ہیں. تو اسے وہ ریکنورٹ کراتے ہیں تو وہ تو گھر واپسی ہو جاتی ہے. سب ساتھ دیتے ہیں، ایڈمنسٹریشن ساتھ دیتا ہے، کسی کی ایف آئی آر کرانے کی ہمت نہیں ہے. یہ کیس اگر ایک بھی ہو تو سارے میں ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جبری دھرم پریورتن کرا رہے ہیں. اصل بات تو یہ کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی اگر ہر حالت میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو نہیں ہے کسی دوسرے کو لیگلی رائٹ کہ اس میں درمیان میں بولے. لیکن سوشلی اور مورلی تو ہے اس میں بہت کچھ غلط. اب جب ہم ان غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، مثلا پھر لڑکیاں بھی کچھ احتیاطیں کریں، اسے پوائنٹ آؤٹ کریں، تو پھر جتنی ویمن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے وہ بھی پھر جاتی ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں لڑکی کو ذرا کپڑے سلیقے سے پہننے دینے کی، کہ ہماری مرضی، ہم چاہے جتنے رنگ کے گھومیں، تم کون ہوتے ہو کہنے والے. کلچر کیا بنایا ہے؟ کلچر یہ بنایا ہے کہ یہاں پر ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ تو منایا جاتا ہے خوب، یہاں پر بارز بھی ہوتے ہیں، یہاں پر کلبز بھی ہوتے ہیں جس میں لڑکے لڑکیاں گھومتی ہیں، یہاں لیو ان ریلیشن شپس بھی ہوتی ہیں جہاں پر ساتھ میں رہا کرتے ہیں، بہت آپس میں سیکسول فریڈم ہے. لیکن یہ انٹر ریلیجس نہیں ہے یہ فریڈم. ہندو لڑکے ہندو لڑکیوں کے ساتھ خوب کریں، مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ میں جو دل چاہے کریں. یہ انٹر ریلیجس برداشت یہاں نہیں ہے جو یورپین ملکوں میں ہے، ان سے اتنا تو لیا ہے انہوں نے، لیکن یہ ٹالرنس نہیں لی ہے کہ بھئی اگر پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو تم کون ہو بیچ میں.
تم نے لڑکی کی بلڈ اپ اچھی کیوں نہیں کی اپنی؟ جیسے تم کہتے ہو کہ اس کو وہ بھگا کر لے گیا، اس کی کیوں نہیں اچھی تربیت کی؟ اگر مسلمان لڑکی کوئی چلی گئی آپ نے کیوں نہیں اچھی تربیت کی؟ یہاں ایک کیس ہوا تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ بھئی یہ کیا شور مچا رہے ہو؟ تمہاری لڑکی اگر گئی تو یہ تمہاری تربیت کی بات تھی نا، تمہاری کیوں ایسی تربیت تھی کہ وہ گئی اور وہ ہندو ہو گئی؟ تو ہو گئی تو ہو گئی، اسلام نہیں آتا بیچ میں دھرم پریورتن کے۔ چند باتیں اس پر بھی سن لیجیے، بہت مختصر سی، کہ بات یہ ہے کہ یہ اس لیے بھی میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ جبر کی اجازت نہیں دیتا، دھرم پریورتن کی جبری، اس لیے ہم کھل کر تیار ہیں کسی ایجیٹیشن میں بھی سامنے آنے کو، اس کی مخالفت کرنے کو، بشرطے کہ کیس جب ثابت ہو جائے تب، چارج کے دنوں میں نہیں۔ تو یہ اسلام تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم کوئی دروغہ تھوڑی بنا کر تھوڑی بھیج دی ہم نے ان لوگوں کے اوپر۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بات بس اتنی سی ہے کہ تمہارا کام صرف بتانا پہنچانا ہے، بس۔ فَإِنَّمَا کا مطلب بات صرف اتنی ہے کہ تمہارا کام پہنچانا ہے، بس۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب لینا ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں کچھ اور بیچ میں کرنا زبردستی، تم نے پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی تمہاری۔ اسلام کی بیسک فلسفی ڈھہ جاتی ہے اگر یہ ہو جائے کہ زبردستی کسی کو کنورٹ کر دیں، اسلام ختم ہو گیا وہاں جہاں زبردستی کسی کو کیا ہے۔ بات اتنی نہیں کہ گناہ کیا، اسلام ختم ہو گیا اس جگہ، اترے حصے کے اندر، اس لیے کہ اسلام کی باقی دوسرے مذاہب کے الگ الگ ہوگی، دین اسلام کی فلسفی یہ ہے، فلسفہ یہ ہے، تعلیم یا جو کچھ اس نے بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو آزادی دی، چوائس کی آزادی، اختیار دیا صحیح و غلط چوز کرنے کا۔ اب اس کی مرضی، حق آ گیا سامنے، حق پہنچا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اب یہ اس کی مرضی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کر دے، تم کوئی نہیں ہو بیچ میں بولنے والے۔ تو یہ آزادی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ نے کہیں زبردستی کی تو۔ سورہ یونس آیت نمبر 99، وہاں کہا بہت صاف لفظ ہو گئی ہے، یہاں پر پہلا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، وہی خطاب آپ سب سے بھی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تمہارا رب چاہتا تو سب کو خود ایمان والا بنا کر نہیں پیدا کر سکتا تھا؟ قادر مطلق ہے، جیسا چاہتا اس نے نہیں کیا ہی، اس لیے کہ اس کو آزمانا تھا آزادی دے کر اور گائیڈنس سے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، جتنے ہیں سارے وہی مومن بنا کر نہیں پیدا کر سکتا تو تمہارا رب چاہتا۔ اب انت تغری الناس حتى يكونوا مؤمنين، اب تم سے کرائیں گے ہم زبردستی کے ایمان لے آئیں؟ رسول سے کہا، آپ سے بھی کہا، تم سے کرائیں گے کہ یہ ایمان لے آئیں، زبردستی کرو گے؟ یعنی وہ بیسک پرپز جس کے لیے اللہ نے بنایا آپ اسے ڈیفیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ ایسا ہے کہ اسلام کی جڑیں کھو دینے کی بات ہے۔ اگر کسی کا جبرن دھرم پریورتن کروایا تو یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ہو بھی نہیں سکتا۔ جبرن کوئی کسی کا کرا ہی نہیں سکتا، دنیا میں کہیں نہیں کرا سکتا۔ اگر ہمیشہ کے لیے کسی تہہ خانے میں قید کر کے ڈال دے تو جبرن کرا سکتا ہے، لیکن کسی نے 1000 لوگوں کا دھرم پریورتن کرایا، اس کے لیے کوئی بلڈنگ ہو جس میں وہ لاک کرتے چلے جاتے ان کو، تب تو کرا سکتے تھے۔ لیکن اگر جبرن پریورتن کرنے کے بعد پھر آدمی باہر گیا، سب سے پہلی چیز تو رپورٹ کرے گا اور سارے میں شور میں جائے گا میرا زبردستی دھرم پریورتن کر لیا۔ معلوم نہیں کیوں لوگ یقین کر لیتے ہیں اس بات کا، اور لوگ کر لیتے ہیں جب پبلسٹی ہوتی ہے۔ جبرن تو کوئی کسی کا کرا ہی نہیں سکتا کبھی۔ لالچ کی بات یہ ہمدردی ہوتی ہے لوگوں کو، وہ لالچ نہیں ہوتی، پریشان ہے، بعض کی جان کے خطرے میں ہوتی ہے، بہت زیادہ انتہائی سخت خطرے میں ہوتی ہے، بعض کی جان، زمینیں چھن جاتی ہیں، کاروبار چھن جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ لالچ کی بات تو الگ، بڑی تعداد اپنی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آتی ہے جو ان کا جائیداد میں حصہ تھا، بزنس میں تھا، نوکریاں تھی، نکال دیے جاتے ہیں، وہ اسے چھوڑ کر آتے ہیں، لالچ کی طرف سے آ رہی ہے۔ وہ تو اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ واپس نہیں جاتے ہو، جمے رہتے ہیں، کہتے ہیں برین واش کر دیا ہے، یہ الزام صحیح، برین واش کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی بس کی نہیں برین واش کرنا، یہ کریں گے؟ ان کے پاس ایک سے ایک بڑے ایکسپرٹس ہیں، اسلام کر دیتا ہے، قرآن کر دیتا ہے برین واش۔ قرآن اگر پڑھیں گے تو پھر ہو جائیں گے برین واش، جب تک بچے رہیں پڑھ کے دیکھو، ان سے کہیں کہ تم پڑھ کر دیکھ لو، تم بھی برین واش ہو جاؤ گے، نیوٹرل ہو کے پڑھ کے دیکھنا۔ اس لیے کہ حق بتاتا ہے لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے، جیسے آگے اس کے اندر جاتے ہیں تو الزامات کے پرخچے اڑتے چلے جاتے ہیں جو ان کے ذہنوں کے اندر تھے، یہ برین واش کر دیتا ہے۔ کتنے کیس ہیں جو میں جانتا ہوں جن میرے علم میں زیادہ آ جاتے ہیں،
تو کتنے کیس ہیں جو میں جانتا ہوں کہ مثلا آج اخبار ہے ادھر سے نکلتا تھا ایسٹرن یو پی میں، اس وقت تو بہت پاپولر تھا، یہ 90s کی بات ہے، اس وقت بڑا اخبار تھا ہندی کا، اس کے سب ایڈیٹر تھے، ان کو دیا گیا ایک اسٹوری بنانے کو بابری مسجد کے اوپر، بابری مسجد کے گرائے جانے سے پہلے کی بات ہے، ان کو اسٹوری دی گئی کہ اس کو جا کے کور کر کے لاؤ، خوب اچھی تحقیقات کر کے، ایک بہت اچھی بڑھیا والی جس میں زیادہ تحقیقات ہو، اس تحقیقات میں انہوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا، چیزیں کچھ ہوئی کہ کسی نے کہا کہ بھائی اسلام تو منع کرتا ہے کہ قبضے کی زمین پر یا مندر توڑ کے مسجد نہیں بنائی جا سکتی، یہ مسلمانوں نے کہا تھا، تو انہوں نے پھر یہ چیزیں کہ کہاں کہتا ہے، سب کی میں صحیح تحقیقات کر لوں، حوالے سے لوں گا، اس چکر میں اسلام پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ رپورٹ تو ان کی کمپلیٹ ہو کر پیپر کو گئی یا نہیں گئی، وہ اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا کچھ دنوں کے اندر اس رپورٹ کے دوران ہی۔ وہ آج بھی محمد احمد صاحب کے نام سے وہاں پر جماعت اسلامی میں ہے، انہوں نے قرآن شریف کا ہندی میں ٹرانسلیشن کیا ہے، بہت اچھا، بڑا زبردست ہندی میں ٹرانسلیشن ہے ان کا، اور دن رات اپنے لگے رہتے ہیں، ان کو بہت کم سیلری ملتی ہے، وہاں پر اچھی سیلری تھی، بہت تنگی سے گزارا کرتے اور وہ اس میں رہتے ہوں، ایسے بہت کیس ہیں جو میں بتا سکتا ہوں، یہ سب ان کے اپنا پڑھا ہوا تھا، تو اسلام تو برین واشنگ تو ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ دن پہلے یہ آچاریہ کلپنا، تو یہ آچاریہ کلپنا جو ہے وہ میں نے ایک اس کی اسپیچ تھوڑا سا، میں نہیں پڑھتا میں زیادہ نہیں سنتا، ایک آدھ کلپ ادھر چیزیں خالی دیکھنے کے لیے کون کیا کر رہا ہے، تو میں نے 2 سنے اس کے، وہ خوب بڑے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ تم میں سے ہندوؤں سے ہر ایک قرآن ضرور پڑھے، کہ اللہ ایسے کروا رہا ہے، پھر جب تم پڑھو گے تو تم سب حقیقت کھل جائے گی کتنا خطرناک ہے۔ وہ تو اس نیت سے کہہ رہی ہے، اس نے خود نہیں پڑھا ہوگا، پورا نالج کافی ہے اس کو، وہ اس کو کیسے سکھائے گی، کہاں ہے، کیا ہے، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے مجھے نہیں معلوم، ہوگی کوئی بیک گراؤنڈ خاص، لیکن قرآن پڑھاؤ، نیوٹرل ہو کر نہیں کیا ہے۔ اب وہ لوگ کہہ رہی ہر ہندو کو قرآن ضرور پڑھ لینا چاہیے، پھر سب پول کھل جائے گی اسلام کی، اور پھر تم لوگ بالکل پکے، تمہاری بات سمجھ میں آ جائے گی کتنا خطرناک ہے۔ اللہ نے ان سے کام لے لیا، ممکن ہے کہ 2-4 جو ہے وہ ارادہ کر ہی لیں ان میں سے، یا کر لیا ہو، یا جو ان میں سے نہیں کیا ہو، جو آڈینس تھی، تو بات کو جو لوگ ان ویڈیوز کو ان میں سے کوئی کہ اچھا میں یہ بہت کہہ رہی میں پڑھوں گا یا پڑھوں گا، تو پھر وہ تو ہو جائیں گے برین واش۔ یہ مسلمانوں کے بچ کے نہیں، یہ برین واش نہیں کر رہے ہیں، قرآن کر رہا ہے برین واش۔ یہ قرآن مسلمانوں کو نہیں کر پایا برین واش، ان کو کالے دھندوں سے نہیں روک پایا، ان کو بری باتوں سے نہیں روک پایا، ان کو صحیح ایمان کا مطلب تک نہیں قرآن سمجھا پایا، اس لیے کہ یہ قرآن کو خالی عربی میں پڑھتے ہیں، تو قرآن ان کی برین واشنگ نہیں کر پایا مثلا ٹریڈیشنل پیدائشی مسلمانوں کی۔ لیکن وہ جو کچھ جاننے کے لیے انتھوسیاسٹک ہو کر، کچھ تجسس کے ساتھ میں کیا ہے، اچھا یہی دیکھ لیں ہم، یہ بہت سے کیسز امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں۔ وہ جو آرمی تھی، امریکن آرمی جو سعودی عرب میں پڑی ہوئی تھی، اس میں 300 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا آرمی نے، امریکن آرمی کے لوگوں نے۔ اب ان کے یہاں تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، کوئی پرابلم نہیں، سعودی عرب گورنمنٹ نے کچھ نہیں کہا تھا ان سے ایسی کوئی بات، وہ قبائل ہی جا کے ملتے تھے، ان کے لیے کھانے وانے لے کے جاتے تھے، جو آس پاس کے جو بدو تھے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے پھر ان سے پوچھتے بھی تھے اسلام کی باتیں، وہ بتاتے تھے، خود سے نہیں بتاتے تھے، وہ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے۔ 300 سے زیادہ لوگوں نے ان میں اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تو جتنے موقع آتے ہیں، جب وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت گرا گئی تب بہت لوگوں نے دنیا میں اسلام قبول کیا، اس لیے کہ پھر چوک کر دیا اسلام، یہ کیا ہے، بڑا خطرناک ہے، طرح سے دیکھیں پڑھیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پڑھنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تو سارے جتنی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بہت سی جگہ پر بہت سے لوگوں کو لاتی ہیں، اسلام برین واش کر دیتا ہے، قرآن برین واش کر دیتا ہے۔ اچھا یہ ہے کاش آپ لوگوں کا بھی برین واشنگ کر سکے، ہو آپ کے نہیں ہو پاتی، یہ جو روایتی اور ٹریڈیشنل مسلمان ہیں۔ تو بس میں صرف اتنی بات اب یہ ختم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سکھوں کے کوئی 2-4 لوگوں کا جو سیاسی ان کے بھانڈا پھوڑ کا نہیں تھا، یہ ہم تو بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہر کمیونٹی سے، ہندوؤں سے بھی، سکھوں سے بھی۔ اس کے انٹرسٹ میں یہ بات تھی کہ یہ جو ابھی ریسنٹ کے کیس ہیں جن کا نام لے کر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، یہ آپ کے علم میں تفصیل سے آ جائے، ہم دوسروں کو بتا سکیں، آپ دوسروں کو بتا سکیں، لے کر گھر میں بیٹھ جائیے گا، آپ غیر مسلم بھائیوں کو بتا سکیں، ہم سکھوں کو سمجھا سکیں کہ کیس یہ ہے، ہمیں نہیں پسند ہے لو میرجز کی، اور اصل میں بات یہ کہ 90% سے زیادہ مسلمان اسے پسند نہیں کرتے کہ کسی دوسرے مذہب کی لڑکی اسلام کنورٹ کر کے یہاں لے جائے، نہیں کرتے پسند، ان کو نہیں آتا یقین، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ایک منظم چیز چل رہی ہے، تو نہیں کرتے۔ اس کی بھی بیان دی، اس کی جو منی تھی اس کے گھر والوں نے بیان دیا کہ تب سے تو گھر آیا ہی نہیں ہے وہ، اور ہم لوگ تو بہت غریب ہیں، لیکن یہ کہ ہم اسے پسند نہیں کرتے، ہمیں تو بہت ہی سخت ناپسند تھا کہ یہ اس کو لے آیا، اب لے آیا تو لے آیا، نے کہا ہمارے ساتھ تو رہ نہیں رہا،
بات یہ کہ نہیں پسند کرتے، لیکن یہ بات انہیں معلوم ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، اور ہم لیگلی مخالفت نہیں کر سکتے۔ کہیں اگر دو لڑکے لڑکیاں شادی کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ الگ الگ دھرموں کی ہوں، لیکن ہمیں سمجھانا چاہیے کہ نہ ہو، ایسے ماحول میں نہ ہو جہاں اس کی وجہ سے بہت زیادہ آپس میں بڑی بڑی کمیونٹیز میں نفرتیں پھیل جاتی ہیں۔ وہ لڑکے مسلمان جن تک میری یہ بات پہنچے، ان کے افیئر ہو کر کہیں غیر مسلم لڑکیوں سے کنٹرول کریں اپنے آپ کو، روکیں اپنے آپ کو۔ غلط بات ہے، اس لیے کہ اس سے ایک تمہارے خالی ہو سکتا ہے تم بھی پریشانی میں پھنس جاؤ، تم پریشانی میں نہیں بھی پھنسے، تم بچ بھی گئے، تو تم نے اپنی زندگی کی تمنا پوری کر دی، اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں اس سے اتھل پھتل ہو گئی، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو گئی۔ تو اسے بند کریں، اسے روکیں۔ سماج کی ذمہ داری ہے کہ انہیں سمجھائیں، روکیں۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اسلام کو نہیں سمجھا انہوں نے، ہمیں کوئی لڑکی پسند ہے تو دھرم پریورتن کر لیں گے، نہیں ہونا چاہیے، رکنا چاہیے، انہیں خود اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے لارجر انٹرسٹ کے اندر، اور کمیونٹی کو بھی نہیں ہونے دینا چاہیے لارجر انٹرسٹ کے اندر، اسے روکیں۔ تو اس وجہ سے یہ آج بڑی سینسیٹیو باتیں تھیں، کم سے کم ہندوؤں اور سکھوں کے تعلق سے ذرا سی میں نے جو کہیں بہت سی باتیں بری لگ گئی ہوں گی سینسیٹیو، لیکن میں نے اپنے نزدیک ساری امپارشل کہی، اور اصل بات یہ کہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھ لیجئے اس سے پہلے کہ آپ کیس کھڑا کریں اور آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے سے جتنے ٹوٹے اور ٹوٹتے چلے جائیں۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم۔